اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہماری اردو آن لائن کلاس میں 7واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ڈرامہ شروع کیا تھا، مرزا ادیب کا ڈرامہ ہم پڑھ رہے تھے، لہو اور قالین، جس میں آپ نے پڑھا کہ کس طرح سردار تجمل جو ہے سیٹ تجمل جو ہے وہ اختر کو اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور اس کو جو اختر جو غریب مصور ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر میں رہ کر اس کے لیے تصویریں بناتا ہے، لیکن ایک دن جب اسے تجمل بتانے آتا ہے کہ اس کی تصویر کو ججوں نے اول انعام کا حقدار قرار دیا ہے، تو وہ جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے، اور تجمل اس کو بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن اختر اس بات پر بضد ہوتا ہے کہ نہیں، وہ گھر سے جانا چاہتا ہے۔ اور پھر جب تجمل اس کے پوچھتا ہے بار بار کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، تو وہ اس کو بتانا شروع کرتا ہے کہ میں جو ہے آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، لیکن میری سوچ جو ہے وہ غلط تھی۔ اب ہم یہاں سے پڑھیں گے تجمل کے پیج نمبر 63 پہ 63 پہ کہ تجمل جب اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو، اور مطلب کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے پہلے اچھے سمجھتا تھا اور اب تمہیں اچھا نہیں سمجھتا تھا، تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اختر اس کو جواب دیتا ہے، اختر آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں۔ میں ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اب جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ یعنی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف مجھے اس لیے اپنے گھر لا کے رکھا تاکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں آپ کی عزت ہو، اور آپ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں کہ میں نے غریب مصور کو جو ہے پناہ دی ہے، اور وہ میری وجہ سے اتنی اچھی تصویریں بنا رہا ہے۔ یعنی صرف یہ سب کچھ آپ صرف اپنی عزت کے لیے کر رہے تھے۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کے حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرغوب ہو جائیں، اسی طرح آپ بھی اپنی امارت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ والا پیراگراف جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پیپروں میں آ چکا ہے یہاں سے، کہ جس طرح بڑی بڑی دکانوں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ پیراگراف، یہ عبارت جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں اور اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ پیپروں میں آ چکا ہے اور یہ اکثر آ جاتا ہے پیپروں میں تشریح کے حوالے سے۔ اچھا جی، اختر اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بڑی بڑی دکانوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں انہوں نے انسانی مجسمے جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور جو ان کے سب سے خوبصورت حسین لباس ہوتا ہے، یا جو چیز جس کی وہ دکان ہوتی ہے وہ سب سے حسین چیز جو ہے ان کو پہنا دی جاتی ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے مجسموں کو کھڑا کیا جاتا ہے اور بڑے خوبصورت سجا کر جو ہے ان کو پیش کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ جو باہر سے گزرنے والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر ایک تو اٹریکٹ ہو، یعنی ایک تو ان کو جو ہے وہ اندر جا کر دیکھنے کی ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہو کہ اندر کی دکان میں کیا ہوگا جب باہر اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھائی واقعی میں یہ دکاندار جو ہے یہ تو بہت اعلیٰ ذوق کا مالک ہے، اور بڑی خوبصورت دکان ہوگی اندر سے، جب باہر سے اتنی خوبصورت ہے، تو یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں پہ کشش ڈالنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے ان دکانوں کو جو ہے وہ سجایا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کی کوشش لوگوں کو دھوکہ دے کر یا صرف ظاہری دکھا کر اپنے اندر کی دکان کی نمائش کرنا ان کا مطلوب ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اس لیے میری ذات اور میرے فن کی رہنمائی کی، یا اس لیے ان کو استعمال کیا تاکہ لوگ آپ کی عمارت اور آپ کی شخصیت کو جان سکے، تاکہ آپ کو اس سے یہ فائدہ ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں اور لوگ آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور یہ کہے کہ واقعی میں یہ اتنا اچھا شخص ہے کہ اس نے غریب مصور کو پناہ دی ہے، اور اس کی وجہ سے غریب مصور جو ہے وہ اتنی اچھی تصویریں بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پیرا آپ نے کرنا ہے تشریح کے لیے۔ تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراجھر جھوٹ۔ اختر، اور آپ کہہ بھی کیا سکتے ہیں، مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت ہے، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا، مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہے، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا
کہ اپنے جگر کا خون دے کر میں نے جس فن کی شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو اختر اس کو بتاتا ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ آپ ایسے ہیں یا یہ حقیقت مجھ پر ظاہر ہوئی تو میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی، کہ اس کا مطلب تھا کہ پھر میں جو ہے وہ تصویریں بنانے کے قابل نہیں رہا۔ میرا ایسا لگا کہ جیسے جو میرے اندر کا فنکار ہے وہ ختم ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اور میرے سینے میں ایک بھی شرارہ یعنی تھوڑی سی بھی طلب نہیں رہی کوئی چیز بنانے کی یا کوئی تصویر بنانے کی۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ چیز جو ہے یہ مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی کہ میں نے اپنے فن کو آپ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور میں نے جو ہے وہ میرا فن جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ آپ کی عزت ہو، یعنی آپ کی خاطر میں نے اپنا فن جو ہے وہ قربان کر دیا۔ یہ چیز جو ہے وہ کہہ رہے کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فنکار جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے فن کی تعریف اس لیے کی جائے کیونکہ وہ دوسرے نے اس کو پروموٹ کیا یا دوسرے نے جو ہے اس میں اس کی مدد کی ہے، بلکہ فنکار تو یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے بنایا ہے وہ اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ جو ہے اس کی تعریف کرے۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا تو مجھے جو ہے پھر یہ تھا کہ میں کچھ بھی بنانے کے قابل نہیں رہا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں تصویریں نہیں بناؤں گا۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو بدستور غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ ہم پیشہ دوست یعنی میرے ایک مصور دوست تھا، وہ بھی میری طرح ہی تصویریں بناتا تھا، لیکن وہ بھی غریب تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے دے، یعنی میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کہاں رہوں گا، لہٰذا اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی اور اس کو کہا کہ تم مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دو۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے تو اگر تم آج کل تصویر نہیں بنا سکتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ یہ تجویز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم تصویریں نہیں بنا سکتے ہو تو نہ بناؤ، میں تمہیں تصویریں بنا کر دوں گا، اس کو تم اپنے نام سے جو ہے وہ سیٹ تجمل کے حوالے کرنا، اور اس کے بدلے تم مجھے اتنے پیسے دے دینا کہ میں اور میرا خاندان جو ہے وہ اچھے سے گزارا کر سکے، کیونکہ وہ بھی غریب تھا، اسے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا اس نے کہا کہ میں پیسوں کی خاطر اپنی تصویریں تمہیں دیتا ہوں اور تم جو ہے مجھے پیسے دے دیا کرنا۔ لیکن اختر کہہ رہے کہ یہ چیز میرے لیے ناقابل برداشت تھی، بہت بری بات تھی، لیکن میں کیا کرتا کہ اس نے مجھ سے بار بار کہا اور میں نے جو ہے اس کی بات مان لی۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے۔ مجھے یہاں روپے کی حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی، یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں، یعنی پھر انہوں نے آپس میں جو معاہدہ کر لیا وہ یہ تھا کہ پیسے دے کر تصویریں لے لیتا تھا۔ تجمل، ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا سا لگا ہو، ظاہری بات ہے اس کو بہت عجیب سا لگا کہ یہ کون سی باتیں کر رہے، تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر، دھوکہ یا کچھ اور؟ بہرحال واقعہ یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً سکے ملتے رہتے، مجھے بنی بنائی تصویریں اور آپ کو فن کی قدر افزائی اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام، یعنی ہم تینوں کا کام جو ہے وہ چل پڑا تھا، اگرچہ اس کی بنیاد جو ہے وہ دھوکے پہ تھی، لیکن ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے وہ مل رہا تھا۔ تجمل، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو، یعنی تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو، میں نے تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اختر، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا، کیونکہ میں تصویریں نہیں بنا سکتا تھا اور آپ کو تصویریں چاہیے تھی، نیازی کو پیسے چاہیے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ایسے ہی کام چلا لیتے ہیں۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہے۔ وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی کوئی تکلیف نہیں، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہے۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض دوسروں کو سونپ دینا ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے
جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کے مستحق قرار پائی ہے تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی, وہ کیا سوچے گا, میں اس تصور سے ہی کام چاہتا ہوں. اختر پھر کیا بتاتا ہے کہ اب جو ہے نیازی تصویروں کے بدلے اس کو اتنے پیسے نیازی کو مل چکے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے, جو اس کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے, وہ جو ہے وہ بہت اچھے سے اپنی زندگی گزار رہا ہے, مالک مکان کرایہ بھی جو ہے یعنی اس کو وقت پر دے دیتا ہے, اس لیے اس کو تنگ نہیں کرتا. لیکن وہ کہہ رہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہے, کیونکہ ایک فنکار کے لیے جو ہے نا کہ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض, یعنی ایک فنکار کے لیے اس کا فن جو ہے وہ اس کی اولاد کی طرح ہوتا ہے. جیسے انسان جو ہے اپنی اولاد کو کچھ پیسوں کی خاطر یا کچھ رقم لے کر دوسرے کو نہیں دے سکتا, اسی طرح ایک فنکار کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ چند پیسے لے کر اپنے فن کو دوسرے کے نام پہ بیچ ڈالے. ٹھیک ہے, یعنی اب دیکھیں وہ کہہ رہے کہ اگر وہ آج اس کو پتا چلے گا کہ اس کی تصویر کو اول انعام کا حقدار قرار پایا اور تمام شہر میں تمام ججوں نے جو ہے تمام شہر کے مصوروں نے اس نے یہ نام جیتا ہے ملک بھر کے بلکہ, تو وہ کہہ رہے کہ وہ اسے کتنا افسوس ہوگا, کیونکہ تصویر تو اصل میں اس کی تھی لیکن وہ اس کے نام سے نہیں تھی, نام تو اختر کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ چیز جو کام آپ کا ہو اور وہ دوسرے اس کا کریڈٹ لے جائے, دوسرے جو ہے وہ اس کا انعام جو ہے وہ دوسرے کو مل جائے, تو وہ کہہ رہے کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے, اور میں آج اندازہ لگا سکتا ہوں کہ نیازی پر کیا گزر رہی ہوگی, اور جب میں آج اس کی حالت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں اس کے تصور سے کام چاہتا ہوں, یعنی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج کا دن اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تجمل, تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا, اپنی نالائقی چھپاتے رہے, میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی. اختر, آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں, ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کا فائدہ ہوا ہے. تجمل, اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو جلی کتی سناتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اختر, مجھے شرم کیوں آئے, شرم تو آپ کو لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں, جو ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے. یہ اگر ہم دیکھیں تو تمام جو ڈرامہ ہے اس کا مرکزی کردار اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کو اپنی کامیابی کے لیے, امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو سیڑھی بنا لیتے ہیں, ان کے فن کو جو ہے استعمال کرتے ہیں, اور لوگوں کو اپنی یعنی معاشرے میں اپنی عزت قائم کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو خون کر دیتے ہیں, خون اس لحاظ سے یعنی ان کے فن کا خون کر دیتے ہیں. تجمل, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو تم کیا ہو, احسان فراموش, چور, مجرم. اختر, میں سب کچھ ہوں مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو. تجمل, میں اختر, ہاں تم بتاؤ, خاموش کیوں ہو, بتاتے کیوں نہیں, دوسروں کے جرم دیکھ لیتے ہو, دوسروں کو مجرم کہتے ہو مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے, بتاؤ کون ہو تم. یعنی اس کو جو ہے اس کو اب مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. رؤف آتا ہے, یہ جو سیکرٹری ہے. دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. وہ خبر بالکل درست ہے جناب, پہلا انعام اختر صاحب کو ہی کو ملا ہے, یہ رہا اخبار. بغل سے اخبار نکالتا ہے. آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. تجمل, تم جاؤ اس وقت. رؤف, بہتر جناب. رؤف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے, پھر ٹھہر جاتا ہے. اوہ, یاد آیا, مسٹر اختر, آپ کا کوئی واقف کار راستے میں ملا تھا, اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام. آپ کا کوئی مصور دوست تھا نیازی. اختر, ہاں, کیا ہوا اسے, جلدی بتاؤ. رؤف, افسوس, آج صبح اس نے خودکشی کر لی. اختر, خودکشی؟ رؤف, جی ہاں, ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا. اختر تجمل سے, سنا تم نے, ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں, اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو. تم قاتل ہو, یہ قتل تم نے کیا ہے. کیوں اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے؟ اچھا جی, وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل تم نے کیا ہے کیونکہ تم جو ہے تم نے, تمہاری خاطر میں نے اس کا فن خرید لیا تھا اور میں اس کی تصویریں تمہیں دیتا تھا, اور آج جب اسے اتنی بڑی خبر ملی تو اس نے خودکشی کر لی, وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تجمل غصے سے گرج کر, بکواس بند کرو. اختر, قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تو تم قاتل ہو. تم نے دو قتل کیے, ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے مصور کی جان لی ہے. یعنی تمہاری وجہ سے میں جو ہے مجھ جیسا مصور اپنے کام سے اس طرح محبت نہیں کرتا, وہ کام نہیں کر سکتا, اور دوسرا وہ مصور جس کے ہم تصویریں جو ہے وہ پیسوں کے عوض بیچ دیتے تھے, آج اس نے قتل کر اور آج اس نے خودکشی کر لی. یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے, اور قتل کیا ہوتا ہے. تجمل, نکل جاؤ یہاں سے, کمینے, پاچی, احسان فراموش. اختر, میری زبان رک نہیں سکتی, میں چیخ چیخ کر کہوں گا, دیکھو لوگوں, یہ قاتل ہے, اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے. یہ. تجمل,
रऊफ खड़े क्यों हो? इस पाजी को घर से को धक्के देकर निकाल दो, ले जाओ इसे पागल खाने में, पुलिस को टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, खतरनाक पागल है। रऊफ अख्तर को धक्के देकर बाहर निकालने लगता है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है, तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगती है। तजम्मुल दाएं हाथ की उंगली से पेशानी का पसीना पूंछता है और पर्दा गिरता है, यानी ड्रामा जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। पूरा ड्रामा पढ़ने के बाद जो चीज़ जो है वो सामने आती है वो ये है कि एक अमीर शख्स जो है वो अपनी सोसाइटी में, माशरे में अपनी इज्जत के लिए गरीबों के फ़न को ख़रीद लेता है और फिर वो लोगों के सामने उस फ़न को इस तरह पेश करता है कि जैसे बता रहा हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से है। यानी वो जताना ये चाहता है कि मैं जो है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं गरीबों की मदद करता हूँ, गरीब मेरी वजह से इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ जो है वो अख्तर के साथ होती है और फिर न्याजी के साथ भी यही होता है। न्याजी पैसों की खातिर अपने चीज़ें, अपनी तस्वीरें जो हैं वो अख्तर को देता है, लेकिन फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि एक फ़नकार जो है उसकी सारी मोहब्बतें, सारा उसका लगाव, सारा उसकी जो कोशिश और मेहनत होती है वो उसके फ़न के लिए होती है, लेकिन जब उसका फ़न उसको उस तरीके से उसको पहचान नहीं बनता तो ये चीज़ जो है उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती और वो खुदकुशी कर लेते हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। मश देखते हैं तजम्मुल ने अख्तर के बारे में किस किस्म के ख्यालात का इजहार किया। शुरू में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसने कहा था कि इस किस्म के लोगों की आदत होती है कि हर वक्त किसी सोच में डूबे रहते हैं और हर वक्त जो है वो परेशान रहते हैं। फिर अख्तर का हुलिया बयान कीजिए। ये भी जब बाबा आता है और अख्तर का हुलिया बयान करता है, वहाँ पे आपके पास है, उसमें से देख लीजिएगा, चैप्टर से आप खुद देख लें। अख्तर को कौन तस्वीरें बनाकर देता था? अख्तर को न्याजी तस्वीरें बनाकर देता था, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज़ का आंसर तो आप नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा सा इसको करेंगे बेहतर कि उन दिनों जब अख्तर को पता चलता, जब अख्तर पर तजम्मुल की हकीकत वाज़ेह होती है और वो तस्वीरें नहीं बना सकता तो अपने एक हमपेशा दोस्त न्याजी से मदद लेता है और न्याजी फिर उसको तस्वीरें बनाकर देता है। ठीक है जी, पूरा आंसर आपने लिखना है। न्याजी ने अपनी तस्वीर अख्तर के हवाले क्यों की? इस पे भी वही लिख सकते हैं कि जब न्याजी को पता चलता है कि अख्तर आजकल तस्वीरें नहीं बना सकता तो वो उससे गुजारिश करता है या इससे दरख्वास्त करता है कि मैं तुम्हें तस्वीरें बनाकर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करना था कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। यानी न्याजी ने पैसे की खातिर अख्तर को अपनी तस्वीरें दी। तस्वीर अख्तर की नहीं इस इंकशाफ पर तजम्मुल का रद्द-ए-अमल क्या होता है? तस्वीर अख्तर की नहीं इस इंकशाफ पर तजम्मुल जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे धोखेबाज, मुजरिम और एहसान फरामोश करार देता है और उसे कहता है कि तुमने अब तक मुझे धोखा दिया और मैंने तुम्हें इतनी आसाइशें जो है वो मुफ्त में दी थी और तुम झूठे हो। ठीक है? सरदार तजम्मुल सैद की कोठी का नाम क्या था? उसकी कोठी का नाम अल-निशात था। तजम्मुल की उम्र कितनी थी? तजम्मुल की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान थी। तजम्मुल ने अख्तर को कौन सी खुशखबरी सुनाई? ये भी आपने उसमें पहले पढ़ लिया था कि तजम्मुल जो है वो अख्तर को खुशखबरी सुनाता है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का हकदार करार दिया और तुमने तमाम मुल्क के मुसव्विरों में ये इनाम जो है ये जीता है और ये बहुत बड़ा इनाम है। अख्तर 2 साल कबल कहाँ रहता था? ये भी आपके चैप्टर उसमें मौजूद है कि अख्तर 2 साल कबल एक तंगो तारीख गली के बदनुमा मकान में रहता था और बहुत कम लोग उसे जानते थे और जो जानते थे वो सिर्फ ये जानते थे कि वो एक गरीब मुसव्विर था। अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल कौन था? ये भी आपको पता चल गया कि अख्तर के नज़दीक न्याजी का कातिल तजम्मुल था, क्योंकि तजम्मुल ने अपनी झूठी शान शौकत के लिए उसके फ़न को ख़रीद लिया था और एक फ़नकार का फ़न जो है वो उसके लिए उसकी औलाद की तरह होता है। ठीक है, इसको इसी तरह लिखना है जैसे मैंने बोला है। आगे देखते हैं जी, मिर्ज़ा अदीब के इस ड्रामे से हमें क्या पैगाम दिया है? मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में यही पैगाम दिया है कि अपनी झूठी शान शौकत के लिए दूसरों की मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान मजबूरी में बहुत कुछ कर जाता है, लेकिन आखिरकार वही चीज़ उसके लिए सुहाने रूप में मतलब उसके लिए तकलीफ़ देह होती है और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। खुलासा जी आप लोगों का नहीं है, फिर इस ड्रामे के किरदारों के नाम लिखने हैं, आपने शुरू में आपको दिए हुए हैं। दर्जेल अल्फाज की जमा लिखने हैं, मंजर, मनाजिर, तस्वीर, तस्वीर, बाग, बागात, खबर, अखबार, इनाम, इनामात और तकलीफ, तकालीफ। ये आपके फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपने खुद देख लेने हैं, जो जो लफ्ज़ इसमें आता है खाली जगह पुर कर लें। फिर इसके बाद जी मुज़क्कर और मुअन्नस आपने अलग अलग करने हैं, छोटे छोटे जुमले बनाकर आप करते होते हैं, ये पैटर्न में आपके शामिल है। सरकार, पाजामा, सरकार जो है मुज़क्कर होगा, पाजामा भी मुज़क्कर, कमीज़ मुअन्नस, उससे कमीज़ उसकी कमीज़ होता है, अखबार मुज़क्कर, मुसव्विर मुज़क्कर है, तस्वीर बनाई तो मुअन्नस होगा, झोंपड़ी जो है वो भी मुअन्नस है।
توہین جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، اس نے میری توہین کی. مہمان آئے تو مہمان جو ہے وہ مذکر ہوگا، اور نمائش جاری تھی یا نمائش لگی ہوئی تھی تو یہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے جی. مذکر اور مؤنث آپ نے چھوٹے چھوٹے جملے بنانے ہوتے ہیں ہاتھی والے. کالم الف اور بے جو ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، کرداروں کے نام ہے اور ان کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کون سے. اس کے علاوہ جی کوشچن نمبر 10 جو ہے وہ آپ کا ہے کہ معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. یہ معنی آپ کو بتا چکی ہوں، اس کے ساتھ اس کے جملے میں آپ نے بنانے ہیں اس کے. چونکہ یہ جو ہے یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ تھا، تو ڈرامہ اصل میں کیا ہے اس کا تعارف آپ کو دیا ہوا ہے. ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے اس کے معنی کر کے دکھانا ہے. اس کو انڈر لائن کریں، یہ آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے. تو یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کی کیا معنی ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا. ڈرامہ بھی کہانی ہوتی ہے لیکن اسے کرداروں کے حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ تو بے جاننا ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے. یعنی جب آپ دیکھتے ہو تو اصل ڈرامہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں سٹیج اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں. پھر جی مکالمہ نویسی ہے، یہ بھی آپ کے اس میں پوچھا جا سکتا ہے گرامر کے پورشن میں. دوسرا جو ہے آپ اس کو MCQs میں بھی کہ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں. مکالمہ ہوتا ہے یہ بات چیت جو ہمیں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ڈرامہ میں تو مکالمہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جب بات چیت ہی نہیں ہوگی تو پھر تو ڈرامہ کیا ہوگا. لیکن چونکہ مکالمہ جو ہے اور مکالمے میں ہم اپنے خیالات دوسرے تک پہنچاتے ہیں، تو مکالمہ کسی بھی ڈرامے کی جان ہوتا ہے. جب تک مکالمے اچھے نہیں ہوں گے، خوبصورت نہیں ہوں گے، یعنی جو بات چیت ہے دو کرداروں کے درمیان یا تین کرداروں کے درمیان، وہ جب تک اچھی نہیں ہوگی تب تک ڈرامہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. مکالمہ ہمیشہ ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے، یعنی بات چیت کرنے کے لیے بھی ایک خاص موضوع چاہیے ہوتا ہے، کوئی ایک خاص موضوع ہوتا ہے جس پر ہم بات چیت کرتے ہیں. مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے. تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسے لکھا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ایگزامس کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹ ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ مکالمہ آپ پیش تو نہیں کرتے ہو، ہمیں آپ لکھ کے دیتے ہو. ٹھیک ہے. مکالمے میں باہمی کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے. یعنی بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس شخص کو کتنا علم ہے اور کیا اس کے جو ہے نقطۂ نظر کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. مکالمہ فطری بات چیت ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے پیٹرن میں شامل ہے مکالمہ لکھنا، تو آپ کو کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ سارا آپ کو بتایا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مکالمے میں آپ کے پاس چوائس یا تو مکالمہ آتا ہے آپ کا یا روداد آتی ہے. ٹھیک ہے. تو مکالمہ اگر آ جاتا ہے یعنی اس کے بعد آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی، جس بھی موضوع پہ آپ کو مکالمہ لکھنے کے لیے دیا جائے گا پیپر میں وہ آپ لکھیں گی. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اچھا مکالمہ وہ ہوتا ہے جس میں کردار اپنے ذہنی سطح اور اپنی طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح اور ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی جائے. یعنی جو عورت ہے تو عورت کے مکالمے بولے، اور مرد ہے تو مرد کے مکالمے بولے، اسٹوڈنٹ ہے تو اتنا زیادہ علمی مکالمے بولنا نہیں چاہیے، پروفیسر ہے تو اس کو بہت اچھے سے مکالمے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ سمجھا رہا ہے. مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود نکلتی جائے، تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی ایک مکالمہ جو ہے وہ بار بار نہیں دہرانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے. اور دوسرا ایک مکالمہ ایسا ہو کہ دوسرا اس سے خود جو ہے وہ بات نکلے، یعنی کہ وہ ایک بات پوچھ رہا ہے اور اس میں سے آپ دوسری بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مکالمے کی زبان روزمرہ اور محاورے کے مطابق اور مکالمے کی کردار کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کرے. ٹھیک ہے. اچھی باتیں، اچھے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مکالمہ جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ ہو. بس کچھ آپ کے جو ہے نا مکالمہ اس میں 5 سے 6 سیٹ کے ہونے چاہیے. یعنی ہر ایک جو آپ کا کردار ہے اس کا مکالمہ کم از کم 5 اور 6 مکالمے جو ہے وہ ہونے چاہیے. اسی طرح دوسرے کردار کے بھی ہونے چاہیے. اور آپ کے السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہو، ٹھیک ہو، یہ والے مکالمے جو وہ شمار نہیں کیے جاتے. اور اسی طرح اچھا میں چلتا ہوں اور اب خدا حافظ، یہ والے مکالمے بھی شمار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی.
تو آپ نے مکالمہ اتنے سے مطلب کوشش کریں کہ آپ اچھے الفاظ میں اور کم سے کم الفاظ میں جو ہے اپنی بات پہنچا سکے اور جو مقصد ہے مکالمے کے لکھنے کا وہ پورا ہو سکے. مکالمے ڈرامے کی جان ہے یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں. مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے, آپ کو پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. اچھا جی, ایک اور کام جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ اور بناوٹ کے موضوع پر آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے. یعنی بناوٹ کہتے ہیں دکھاوے کو, ٹھیک ہے, کہ لوگ جو ہیں کس طرح دکھاوے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور کس طریقے سے جھوٹی شان و شوکت کے لیے مطلب دوسروں کو اچھا, اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ کیسے بولا جاتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, یہ آپ نے ایک مکالمے میں لکھنے ہیں. اچھا جی, الحمدللہ ڈرامہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ لوگوں نے کویشچن آنسر کر لینے ہیں. آپ کو 2 سے 3 پیراگراف میں نے بتا دی ہیں, اس میں وہ آپ نے تشریح عبارت کے لیے کر لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ جو ہے ایک مکالمہ بھی لکھنا ہے جھوٹ اور بناوٹ کے موضوع پر, اور یہ کر کے پھر مجھے سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت سارا خیال رکھیں, ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیں. اللہ حافظ.